پاکستان کا سر سب سے بڑا ایک مسئلہ جو اور ہے جس کو میں بریفلی ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے انتہا پسندی. اور بڑی معذرت کے ساتھ جتنے بھی آپ خود بھی آپ کا جو وجہ فیم سب سے پہلے تو آبویسلی آپ کی اسکالرشپ ہے اور آپ کی ریلیجیس اسکالرشپ ہے, تو آپ کا پہلا تعارف تو میرے نزدیک تو یہی ہے, اس کے بعد سیاست, اس کے بعد ہی میں نے آپ کا امیج بنتا ہے میرے ذہن میں. لیکن بہت ہی معذرت کے ساتھ تمام علماء کرام کے ساتھ بشمول آپ کے کہ انتہا پسندی کو روکنے میں آپ سب لوگ جو ہے وہ پاکستان کی حد تک اس بری طرح ناکام ہوئے کہ اس ملک کے اندر جو ہے آج بھی شیعہ سنی کے نام پہ فرقہ واریت ہے, اس ملک میں آج بھی جو ہے وہ خود کش بمبار ہے, اس ملک میں آج بھی دیوبندی بریلوی کی جھگڑا ہو رہا ہے. یہ آپ لوگوں کی سب کی علماء کرام کی بہت بڑی ناکامی ہے, مولانا مودودی سے لے کے آپ تک طاہر القادری صاحب, کہ ہم انتہا پسند قوم ہے. ہم میں وہ ٹریڈ ہی نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریڈ تھی کہ ایک عورت کوڑا پھینکتی تھی اور وہ اس کی علاج کے لیے, اس کی تندرستی کا جاننے کے لیے گھر چلے گئے. یہ وہ ٹریڈ ہی نہیں ہے سنت رسول کی ہمارے اندر. تمام ریلیجیس اسکالرس کا آپ سب کا یہ آپ فیل ہوئے اس چیز میں. طاہر القادری صاحب, میں آپ کی اس بات سے اگری نہیں کروں گا. پارٹلی یہ درست ہے, اس لیے کہ یہ بات میں نے جہاں تک انالیسس کیا ہے, یہ جس انتہا پسندی اور جس دہشت گردی تک پہنچی ہوئی انتہا پسندی کی بات آپ کر رہے ہیں, یہ فرقہ وارانہ مسئلہ ریلیجس نہیں ہے, یہ پولیٹیکل ہے, انٹرنل اور ایکسٹرنل مداخلت ہے. یہ ایجنسیوں کا اندرونی اور بیرونی ایجنسیوں کا دخل ہے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے. یہ مسالک کی جنگ نہیں ہو رہی ہے پاکستان میں. یہ دہشت گردی کرنے والے یہ مسالک کی پیداوار نہیں ہے, یہ ایک مخصوص ذہن ہے خوارج کے, یا ان کو فنڈنگ ملتی ہے اور ان کو سپانسر کیا جاتا ہے. اور میں پرسنلی بہت سے حقائق سے واقف ہوں. یہ پولیٹیکل میٹر ہے, اس میں پولیٹیکل ول نہیں ہے اس کے خاتمے کا. قومی حکومت اگر اقتدار میں ہے, اس کے پاس فل اتھارٹی ہو, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وقت تھا کہ 3 مہینے میں ختم ہو سکتی تھی, یہ صرف 3 مہینے میں. اب وہ حالات بہت بگڑ گئے. ممکن ہے 6 ماہ سے 1 سال کے اندر پاکستان کے اندر یہ جو جس انتہا پسندی کی بات آپ نے کی ہے, میں انٹرنیشنل ٹیررزم کی بات نہیں کر رہا ہوں, داخلی کی بات کر رہا ہوں. کامران صاحب, میں ایک بات دوسری ساتھ کر دوں کہ یہ صرف مذہبی لوگوں کا پرابلم نہیں ہے. یہ کامران صاحب یہ پوری قوم کا کلچر ہے. یہ بے تحاشا سالن میں مرچیں مسالہ ڈال کے کھانے والی قوم, اس کا ہر فرد جو ہے وہ انتہا پسند ہے. آپ ٹریفک پہ دیکھیں, تھوڑی دیر کسی کی گاڑی ٹانگے کو جگہ نہ ملے تو اتر کے گریبان پکڑ لیتے ہیں ایک دوسرے کا. ویسٹرن ڈل میں لوگ کول مائنڈیڈ ہے, گھنٹہ کھڑی رہے ٹریفک بلاک ہو تو کوئی جھگڑتا نہیں ہے. بات تھوڑی سی میاں بیوی کی ہوتی ہے تو بندوقیں نکل آتی ہیں, قتل و غارت ہو جاتا ہے. آپ جو فنڈنگ کی بات کر رہے ہیں بار بار, فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے, کون کر رہا ہے, کون کر رہا ہے فنڈنگ؟ پاکستان کے اندر سے بھی ہوتی ہے اور باہر سے بھی ہوتی ہے. وہ آپ بتائیں گے نہیں کون کر رہے ہیں لوگوں کو؟ باہر سے میں نے بتایا کئی ملک ہیں, کئی مذہبی اداروں کو دین اور تبلیغ کے نام پر فنڈنگ کرتے ہیں. نہیں, وہ ممالک کے نام تو بتائے نا سر. گونگی رہتی ہے سر, ان کے نام تو بتائے نا. پاکستان گونگی رہتی ہے سر. ہمیں چاہیے, ہمیں آپ سے جرت چاہیے نا, جرت. آپ نام بتائیں ان ملکوں کا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. میں اس سے زیادہ جرت آپ پاکستان اس کا متعمل نہیں, جتنی جرت کی باتیں میں کر رہا ہوں. حکومت پاکستان بہری, گونگی اور اندھی ہوتی ہے. اسے پتا ہے کہ باہر کے ملک کئی مدرسوں کو, مذہبی جماعتوں کو ڈائریکٹ فنڈنگ کرتے ہیں اور ان کو پھر اپنے مقاصد کے لیے ایک دوسرے کے اگینسٹ یوز کرتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ کب وہ لمحہ آئے گا جب آپ اور میں جو ہے وہ آپ پاکستان آئے, آپ کے نظریات جو ہیں ان میں بہت وزن ہے, لیکن ان میں مزید وزن جب آئے گا جب یہ میری خواہش پوری ہوگی کہ جب آپ اور میں لاہور کی سڑکوں میں, چکوال کی سڑکوں میں, سندھ کی سڑکوں میں پورے پاکستان کا ہنگامی دورہ کریں اور آپ خود بھی دیکھیں دوبارہ کہ جن نظریات کی آپ بات کر رہے ہیں, آج کا پاکستان 2011-2012 کا پاکستان جو ہے کس حد تک وہ ان نظریات کا متحمل ہو سکتا ہے, کس حد تک جو ہے جس انقلاب کی آپ بات کر رہے ہیں وہ پاکستان میں آ سکتی ہے. تو وہ میری خواہش کب پوری ہوگی کہ آپ پاکستان تشریف لائیں گے اور اپنے ان تمام نظریات کے اندر 100% مزید ویٹیج ڈال دیں گے جب آپ واپس آئیں گے. کیونکہ جب تک لیڈر نہیں ہے, وہ نظریات صرف نظریے ہیں, کاغذ کی ایک تحریر ہے, کاغذ پہ لکھی ہوئی ایک کتاب ہے جس کو اٹھا کے آپ نے اوپر رکھ دیا اور اس میں گرد جم گئی, اور گرد جمنے کے بعد اگلی کتاب آ گئی, پھر اگلی کتاب آ گئی, پھر اگلی کتاب آ گئی. اس کا کوئی پریکٹیکل امپلیکیشن نہیں واٹس ایور. طاہر القادری صاحب, دیکھیے آپ کا ٹی وی چینل ہے, پورے پاکستان میں اس کی بڑی وائڈ ویورشپ ہے. اگر آپ کب آؤں گا میں, آپ اس ٹی وی چینل کے ذریعے اس پیغام کو قوم تک پہنچانے کا فریضہ ادا کرنا شروع کر دیں اور ہر روز ریپیٹڈلی کسی نہ کسی شکل میں جیسے اینکرز بلاتے ہیں مختلف لوگوں کو اس سبجیکٹ کو ڈسکس کریں کہ ایک یہ بھی تھاٹ ہے. بھائی ڈاکٹر طاہر القادری نے یہ بات بھی کی ہے,
باقی سارے لوگ الیکشن کی بات کر رہے ہیں، وہ اس الیکشن کے سسٹم کو مسترد کرنے کی بات کرتے ہیں. بے شک لوگ میرے سے اختلاف کریں، رد کریں میری بات، کوئی اتفاق کرے گا، کوئی کچھ کہے گا. آج ہم نے بھی تو بات کی ہے نا، جس دن آپ یہ آواز پوری قوم تک پہنچا دیں اور قوم میں تحرک پیدا کر دیں. اور جب میں انقلاب کا آپ نے لفظ بولا، اٹ از اے گرین ریولوشن، سافٹ ریولوشن، نان وائلنٹ ریولوشن. اور میں ریولوشن کی بجائے جسٹ کہوں گا اٹ از چینج، چینج اینڈ چینج فار سیک آف ٹرو ڈیموکریسی، فار دا سیک آف ریئل ڈیموکریسی، فار دا سیک آف پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی. اس چینج کے لیے آپ جب اس پیغام کو انشاءاللہ قوم تک پہنچائیں گے تو لمحہ بہت جلد آ جائے گا جب میں اور آپ مل کر انشاءاللہ اس قوم کے لیے اپنی قیادت کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ویوز آج کا یہ پروگرام تھا. ہماری کوشش رہتی ہے کہ مختلف فرقے کے لوگ آپ کے سامنے لے کے آئیں. ہمیں اپنی فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے گا. آج کا یہ پروگرام ہے، انشاءاللہ اس طرح آئندہ اسی طرح کے پروگرام مزید پیش کرتے رہیں گے. پاکستان کی ڈفرینٹ مختلف فکر کے لوگ آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. فرنٹ لائن کے پلیٹ فارم سے کامران شاہد کو پوری ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے.